چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں، وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا۔ تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکات نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی افیکٹو ہے اجتہاداً، کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت، 2 کانٹے پہنتی ہے، 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے، یا ایک لاکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے، اگر اس پہ کوئی زکات نہیں دیتا اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا 2 کنگن والی، اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے، وہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے، وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں، بس کھینچتان کے مضبوط ہے۔ اسی لیے پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکات کے قائل نہیں تھے۔ اب یہ 2 بہت بڑے ائمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے۔ بہرحال کنز جو ہے، جو میں نے بتایا، آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکات بنتی ہے۔ انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے۔ مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں، انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے، تو چونکہ ضروریات اصلی کی چیز ہے واقعی اس پہ زکات کوئی نہیں ہے۔ تو عورت اگر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکات بتا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکات نہیں دیتی، اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے 30-40 تولے جوڑ کے رکھا ہے، اس پہ تو زکات دینی چاہیے۔ جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں، الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکات دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے، الحمدللہ، چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو نوکری نہیں کرتی، ہم زکات کہاں سے دیں؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی عورتیں ہیں، خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے، تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکات کہاں سے دے؟ تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے، اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکات دینی ہوتی ہے۔ آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار، یہ تو صرف اجازت ہے، امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں، ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکات اور چاندی میں سے چاندی، جیسے بکریوں میں سے بکری، یہ تو جسٹ اجازت تھی۔ اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے، تو بھائی آپ دیں گے نا، تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا، مالی عبادت۔ قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکات ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکات دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو، نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ زکات لازمی اس حوالے سے کم